بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر سے آگاہ کروں گا کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں کیا نئی وجہ تنازع بننے جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف نے کس کے خلاف کچھ بولنے سے انکار کیا اور جن کے خلاف بولے وہ اب کیا سوچ رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بھی عرض کروں گا کہ نواز شریف نے صرف سیاسی مخاصمت میں کس طرح قومی یکجہتی کی کمر میں چھرا گھونپا ہے۔ اور ناظرین، اس بات پہ بھی ذکر ہوگا کہ جب قوم کے کسی ایک بڑے سیگمنٹ کو ساتھ نہیں ملایا جاتا تو پھر قومی یکجہتی کے اظہار کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ کتنے بودے ثابت ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، اس پر بھی بات کی جائے گی کہ اڈیالہ جیل میں ہونے والی کس بڑی ملاقات نے فارم 47 پر کھڑا سارا نظام ہلا کے رکھ دیا ہے۔ حکومتی کشتی سے چھلانگیں کیوں لگنے لگی ہیں؟ پیپلز پارٹی کیوں پی ٹی آئی کا مقدمہ قومی سطح پر لڑنے لگی ہے؟ کیا بھارت نئے حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ اس کے سدباب کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ اس پر بھی بات ہوگی، مگر پہلے ذکر ہو جائے جاتی عمرہ میں بسنے والوں کا۔ ناظرین، بھارت سے جنگ بندی ہوتے ہی جس طرح شریف فیملی ایک دم سے سامنے آئی ہے اور جس طرح یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جنگ کا پورا آپریشن نواز شریف نے ڈیزائن کیا، جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ جے ایف تھنڈر طیارے نواز شریف نے بنائے تھے، فی الحال تو اس پر سوشل میڈیا پر میمز بھی بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اس پر لوگ ایسی کہاوتیں سنا رہے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ ہنس کے اس کا برا حال ہو چکا ہے۔ مگر اسے ایک طرف رکھ کے سوچیں تو شریف خاندان کا یہ نیا بیانیہ کسی اگلی مہم کا نقطہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ شاید اگلی لڑائی کے لیے صف بندی شروع ہو چکی ہے، اس لیے باریک وارداتوں کو بھی ابھی سے پکڑنا ہوگا۔ پس پردہ چلنے والی کہانی اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہوا یوں ہے کہ جب بھارتی قیادت پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی باتیں کر رہی تھی، مودی پاکستان کو سبق سکھانے کے بیان داغ رہا تھا، تب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ بھارت اور مودی کے خلاف کوئی بیان دیں، مگر نواز شریف نے ایسا کوئی بیان دینے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ الٹا اپنے بھائی اور بیٹی کو بھی مودی کے خلاف بیان دینے سے روک دیا۔ اس پر اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو خاصی مایوسی ہوئی، جس پر انہوں نے فوری طور پر کچھ اقدامات لیے، جن میں سر فہرست جو تھا وہ ٹویٹر سے پابندی اٹھانا تھا۔ مگر معاملہ زیادہ خراب اس کے بعد ہوا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے اس بات پر غور کیا کہ اگر حالات خراب ہو گئے تو پھر عمران خان کو باہر لانا پڑ سکتا ہے۔ یہی بات جب لیگی قیادت کے علم میں آئی تو انہوں نے زوم پر ایک اجلاس کیا، جس میں ایم این اے شاہد خٹک کے مطابق میاں نواز شریف نے کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی۔ اس موقع پر میاں نواز شریف نے جو کچھ کہا اسے دہرایا نہیں جا سکتا۔ شاہد خٹک کے مطابق نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اور پورے ادارے پر رقیق حملے کیے اور وہی الزامات دہرائے جو انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں لگائے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس اجلاس میں موجود ایک بڑے لیگی رہنما نے نواز شریف کی یہ گفتگو اور ان کے لب و لہجے سمیت ان تک بھی پہنچا دی جن کے خلاف بڑے میاں صاحب نے یہ زبان درازی کی تھی۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک پیج والی کہانی جو ہے وہ یا ختم ہو چکی ہے یا ختم ہونے کی طرف رواں دواں ہے، اور آنے والے دنوں میں نون لیگی قیادت کو کہتے ہیں نا فیس دا میوزک، یعنی موسیقی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس کا نقطہ آغاز ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی سے ہوگا۔ وہی یاسمین راشد جس نے 3 بار کے وزیر اعظم کو 8 فروری کے الیکشن میں دھول چٹائی تھی، اور اب ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام سنتے ہی شریف خاندان کے ہر فرد کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس وقت پورا اسلام آباد جو ہے وہ افواہوں کی زد میں ہے۔ شہر اقتدار میں ہر طرف یہی موضوع زیر بحث ہے کہ آیا پی ٹی آئی کے پس پردہ قوتوں کے ساتھ فیصلہ کن مذاکرات شروع ہو چکے ہیں یا نہیں۔ اب بعض ذرائع کے مطابق 6 مئی کو اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ایک اہم اور غیر سیاسی شخصیت کی ملاقات کروائی گئی ہے، جس میں عمران خان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف بیان جاری کریں تاکہ قوم میں یکجہتی کا تاثر جائے، جس پر عمران خان نے وہ بیان جاری کیا، جس میں مودی کو للکارنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر عمران خان نے کہا کہ یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے۔ بہرحال عمران
خان نے ملنے والی شخصیت کو کہا کہ میری پارٹی اور کارکن اس موقع پر کبھی بھی اپنے ملک اور فوج کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد اس شخصیت نے کہا کہ اب آپ کی رہائی بھی ہونی چاہیے۔ اس میں عمران خان نے کہا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے اس شخصیت کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ عمران خان نے کہا کہ عدالتوں کو آزاد کریں، انہیں میرٹ پر فیصلے کرنے دیں۔ دوسرا، ہمارے جن رہنماؤں کو بے گناہ قید رکھا گیا ہے انہیں رہا کیا جائے۔ تیسری بات عمران خان نے کہی کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس دی جائے۔ ہمارے لوگ جب احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ان پر جبر اور ظلم کے سارے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کسی بڑے احتجاج کی کال بھی دے سکتی ہے۔ اور ناظرین، آپ نے آج ہی بیرسٹر گوہر کے منہ سے سن لیا ہوگا کہ احتجاج، اور جنید اکبر کے لفظوں میں بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اگر ایک طرف مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف وہ ایکولی اتنی ہی تیار ہے ایک بڑے احتجاج کے لیے۔ اور ناظرین، اس بار احتجاج ہوا تو اسٹیبلشمنٹ حقیقی معنوں میں غیر جانبدار ہو جائے گی۔ ایسا ہو گیا تو پھر فارم 47 پر بننے والی حکومت چند گھنٹے کیا شاید چند منٹ بھی نہ ٹھہر پائے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ان کے مقدمات میں عدالتوں کو آزادانہ فیصلے کرنے دیے جائے۔ وہ کسی ڈیل کی بجائے عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ اس ملاقات کا تمام حکومتی رہنماؤں کو بھی علم ہے۔ اس کے بعد نون لیگ نے 9 مئی کا سیاپا دوبارہ سے شروع کیا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 19 مئی سے شروع ہونے والا ہفتہ انتہائی اہم ہے، جس میں پی ٹی آئی کے 2 اہم رہنماؤں کو ضمانت مل سکتی ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری صاحب کو رہا کیا جائے گا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 26 مئی تک سارا سیاسی ہیجان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پوری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات اب کس رخ پر آگے بڑھیں گے۔ عمران خان سے ہونے والی اس ملاقات کے ہر طرف چرچے ہیں، جسے مذاکرات کا نام دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا حکومت کے ساتھ مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین، حکومتی کشتی سے چھلانگیں لگنا بھی شروع ہو گئی ہیں، جس کی ایک تازہ مثال ہمارے دوست جاوید چودھری صاحب کا تازہ ترین بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاسی موت ہو چکی ہے، اب وہ بڑے بھائی اور والد بن کر رہیں گے۔ انہوں نے مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، اور نون لیگ والے بھی پرفارم نہیں کر سکے۔ جاوید چودھری صاحب جیسے لوگ جس کشتی سے چھلانگ لگا دیں وہ اس کشتی کے ڈوبنے کا ناظرین آبویسلی حتمی سگنل ہونا چاہیے یا ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، آپ کو یہاں پہ ایک جو خبر دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب چند دن پہلے جب آل پارٹیز کانفرنس کی بات چل رہی تھی اور یہ ڈول ڈالا گیا تھا، اس میں سب سے زیادہ جو فریق ایکٹیو تھا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، جو یہ چاہتی تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتیں اعلیٰ ترین سطح پر حصہ لیں، سب کے قائدین شامل ہوں۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو شہباز شریف صاحب کو یہ کنوے کیا گیا کہ اس بات پر بھی غور ہم کر رہے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کو 3 دن کے لیے پیرول پر رہائی دی جائے۔ شہباز شریف صاحب نے، جیسا کہ ان سے امید تھی، انہوں نے کہا جی میں بڑے بھیا سے پوچھ کے بتاتا ہوں، بڑے میاں صاحب سے۔ جب انہوں نے بڑے میاں صاحب سے پوچھا تو بڑے میاں صاحب جو ہے وہ پنجوں کے بل پہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے ملتی جلتی خبر ناظرین میں آپ کو 2 ویلاگز پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن یہ ایک مختلف خبر ہے جس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 3 دن میں یہ پیرول پہ رہائی والی بات جو ہے یہ میں کسی طور بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا، جس عسکری قیادت کے جس سیگمنٹ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی اور زور دے کر یہ بات کہی گئی کہ ایسا ہونا ملکی یکجہتی کے لیے بہت ضروری ہے، جب بار بار ملکی یکجہتی کا ذکر کیا گیا تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے غصے میں کہا کہ مینوں نہیں چاہیے یہو جی ملکی یکجہتی، اپنے کول رکھو۔ پنجابی لہجے میں جب وہ غصے میں تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ اپنے کول رکھو یہو جی قومی یکجہتی۔ اور ناظرین، اس کے بعد انہوں نے جس سیگمنٹ کی طرف سے یہ بات آئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ان کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کر دیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین شخصیت سے کہا گیا کہ آپ ان کو تبدیل کر دیں۔ یہ نیشنل سیکورٹی، وہ جو سیکورٹی کونسل کے ایڈوائزر کے طور پہ رہیں گے، آپ ان کو تبدیل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فوج ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے، اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو بتایا گیا کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں ویسے بھی تھوڑا سا ہی عرصہ رہتا ہے، تو آپ ذرا آرام سے
گزارا کریں. لیکن نواز شریف صاحب نے ابھی بھی یہ بغض دل میں سے نہیں نکالا, اور نواز شریف صاحب کو بہت قریب سے جاننے والے سب یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک دفعہ بغض کسی کے دل میں کسی کے حوالے سے پال لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت وہ بغض جو ہے وہ نکالتی نہیں ہے. وہ بغض اور انتقام جو ہے وہ دل میں پالتے ہیں باقاعدہ میاں محمد نواز شریف صاحب. تو نواز شریف صاحب نے اس جو اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو سیگمنٹ ہے ان کے خلاف اب وہ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے منظور نہیں ہے. لیکن شاید وہ بھول گئے ہیں کہ وہ الیکشن جیت کے نہیں آئے ہوئے, وہ الیکشن میں دھاندلی کر کے بھی نہیں آئے ہوئے, وہ دھاندلی کر کے بھی ہار کے آئے ہوئے ہیں. دس از دا پرابلم. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ بار بار یہ بار بھول جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے الیکشن ہارنا, ایک ہوتا ہے دھاندلی کر کے بھی ہار جانا. آپ نے دھاندلی بھی کی ہے پھر بھی ہار گئے ہیں, اور آپ دھاندلی کر کے ہار کے آئے ہیں. آپ کی ٹکے برابر آپ کی حیثیت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. تو اب دیکھیں آگے چل. اور ناظرین دوسری جو آپ کو میں نے بات بتانی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ بار بار یہ بات آئی ہے, آج ابھی بھی شاید وہ جلسہ جاری ہوگا لاہور میں ہونے والا. ناظرین پوری نون لیگ نے زور لگا دیا ہے کہ لاہور میں لبرٹی چوک میں ایک بہت بڑا اکٹھ کیا جائے یوم تشکر کے حوالے سے. لیکن ناظرین وہی بات کہ نون لیگ کے جھنڈے کے تلے دنیا کی کوئی خوشی منانے کے لیے خواہ وہ قومی یکجہتی کے نام پر ہی ہو, قوم تیار نہیں. قوم ان سے نفرت کر بیٹھی ہے, قوم ان سے نفرت کرنے لگی ہے, ان کی شکلیں دیکھ کے چڑھ گئی ہے قوم نون لیگ کی. تو ناظرین آج جو وہاں پہ ہوا ہے پورا زور لگایا گیا تھا یو سی لیول تک, تمام ہر لیڈر کو کہا گیا تھا کہ 50 بندے لے کے آنے ہیں. 50 تو کیا کسی یو سی سے بھی 5 سے زیادہ بندے نہیں آئے. اور ناظرین آپ یقین جانیے کہ پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر یو سی سے 5 بندے تو آئے, لیکن وہ صرف اپنی تصویر کھنچوا کر واپس چل دیے. یعنی وہاں پر کل انتظام جو ہے وہ 300-350 لوگوں کا کیا گیا تھا, اور وہ 300-350 کرسیاں بھی نہیں بھری جا سکی. ناظرین پورا زور لگانے کے باوجود جو ہے وہ 300-400 لوگ بھی نون لیگ لاہور میں یوم تشکر کے حوالے سے ہندوستان کے خلاف سینٹیمنٹس موجود ہیں پھر بھی نون لیگ جمع نہیں کر سکی. اور باہر ٹریفک یوں چاروں طرف سے 2-2 کلومیٹر دور تک یوں بند کی گئی تھی کہ جیسے اندر پتہ نہیں لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے. ناظرین 300-400 لوگ نہیں نون لیگ پورا زور لگا کے جمع کر سکی. اور اس سے اگلی بات یہ 300-400 لوگ بھی کون تھے؟ ناظرین میری اطلاعات کے مطابق, اور آپ یہ میں کہیں سے بھی آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ پی ایچ اے کے ملازمین کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ پہنچیں, پھر واسا کے ملازمین کو کہا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ پہنچے سرکاری ملازمین کو, پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اور افسران سے کہا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ پہنچیں. سب کچھ ملا کے بھی 400 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کیے جا سکے. نون لیگ کے کارکنوں کی تعداد وہاں پہ 50 سے 100 کے لگ بھگ تھی. یہ ہے نون لیگ کی اصل اوقات کہ وہ ہندوستان کے خلاف اس جذباتی کیفیت میں بھی 400 لوگ نہیں جمع کر سکی. اچھا ناظرین اب آتے ہیں جی پاکستان میں ٹویٹر بحال ہونے کے بعد, جہاں تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایک بار پھر پاکستان یعنی پوری دنیا نے اس کی طاقت کو مانا ہے, وہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا ہے کہ ذرا سی سپیس ملے تو بیانیے کی لڑائی میں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو بھی لتاڑا جا سکتا ہے. ایک اور حقیقت جس کی از سر نو تصدیق ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نامی جو جماعت ہے اس کے تمام ٹاؤٹس قومی خزانے پر پلنے والے نام نہاد صحافی بیانیے کی جنگ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, ککھ پن کے ونگا نہیں کر سکتے. بلکہ جب ملک نازک لمحات سے گزر رہا ہوتا ہے تو نون لیگ کے یہ جو مجنو ہیں یہ الٹا زیادہ چوری مانگنے پر اصرار کرتے ہیں, زیادہ چوری مانگتے ہیں, زیادہ چوری کھانے پہ اصرار کرتے ہیں. یہاں کچھ ڈیٹا کی مدد سے بات کر لیتے ہیں ناظرین. بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران نون لیگ کے ٹویٹر ہینڈل سے قومی بیانیے کے حق میں 184 پوسٹیں کی گئیں. ان تمام پوسٹوں کو مجموعی طور پر سارے ملا کے 38 لاکھ ویوز ملے. اس کے برعکس پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے پاک فوج اور فضائیہ کے حق میں اور بھارت کے خلاف 641 پوسٹیں کی گئی جنہیں 5.5 کروڑ ویوز ملے. کہتے ہیں نا کہ جی کس نے, یہ تو اپنے لوگ تھے, بڑا افسوس ہوا ہمیں, وہ لوگ پی ٹی آئی والا
نے یہ کر دیا پی ٹی ساری کی ساری پاک فوج اور فضائیہ کے حق میں پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹیں کی گئیں اور ان پوسٹوں کو 641 پوسٹوں کو کتنے ویوز مجموعی طور پہ ملے؟ 5.5 کروڑ سے زیادہ. اور ناظرین پی ٹی آئی سوشل میڈیا واریئرز کی وہ میمز اس کے علاوہ ہیں جنہوں نے پورے ہندوستان کو تتے توے پہ بٹھا کے رکھ دیا. آپ پچھلے 4 روز کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں, صرف 2 روز میں عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو دنیا بھر میں 2.5 سے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ انٹرویو اتنا مقبول ہوا ہے کہ دنیا کے ہر بڑے اخبار نے اس پہ سٹوری کی ہے اور اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر اس انٹرویو کو شیئر کیا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان دنیا میں اس وقت مقبولیت کی کس معراج پہ کھڑے ہیں. دوسری طرف جنگی آپریشن ڈیزائن کرنے والے جے ایف تھنڈر طیارے بنانے کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو دینے کے نتیجے میں جو کچھ 3 بار کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے, ابھی ہو رہا ہے مسلسل, اس کے بعد ذرائع کے مطابق نون لیگ دوبارہ کوشش کر چکی ہے کہ ٹویٹر کو بند ہی کر دیا جائے, لیکن دوسری طرف سے آگے سے انکار ہو رہا ہے. اس سے آگے آپ ناظرین کڑیاں خود ملا لیں. اچھا ناظرین, 3 روز کی جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں بدترین شکست پر پورا ہندوستان جو ہے انگاروں پہ لوٹ رہا ہے. مودی اپنے لوگوں میں نفرت کی سیدھی بات ہے علامت بن چکے ہیں. میرے خود 2-4 جو ہندوستانی ہمارے ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مودی کو اس قدر نفرت کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا تھا جتنا آج کرنا پڑ رہا ہے. بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے شکست کا سارا نزلہ جو ہے وہ حکمران بی جے پی پہ ڈال دیا. پورے بھارت کے اندر جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اور اس صورتحال نے مودی سرکار کو جڑ سے ہلا کے رکھ دیا. اب بھارتی عوام سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں بھارت ہار چکا ہے اور اس کے بعد دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کم و بیش اس بات پر متفقہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی اپنی ساکھ بچانے کے لیے دوبارہ حملہ ضرور کرے گا. بلکہ بھارت کے گودی میڈیا نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ جنگ بندی صرف 18 مئی تک ہے. سیز فائر مزید جاری رہنا ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ اتوار کو ڈی جی ایم اوز کی ملاقات میں ہوگا. اب جب تک مودی اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کی کوئی صورت نہیں نکال لیتا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا. اس پر کم و بیش سب لوگوں کا اتفاق ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مودی دوبارہ ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے جس سے بھارتی عوام کو یہ دکھایا جائے کہ انہوں نے بھی پاکستان کے 10 جہاز گرا دیے. اس تمام صورتحال کو ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ اینٹیسپیٹ کر رہی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اینٹیسپیٹ کر رہی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فی الحال اس بات پر متفق ہے کہ اب ملک میں ایسا کوئی ماحول نہ بنایا جائے جو یکجہتی کے ماحول کو نقصان پہنچائے. اسی وجہ سے ٹویٹر پر دوبارہ پابندی نہ لگانے کا فیصلہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. گزشتہ روز انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بلا وجہ نہیں تھا ناظرین. وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اب ایک اور موقع دیا ہے کہ جس پارٹی کا جو حق بنتا تھا وہ اسے دے دیا جائے, سب کے ساتھ مل کر چلا جائے اور جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ختم کی جائیں اور ان کو سپیس دی جائے. پیپلز پارٹی کے یہ ایک اور رہنما ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو 10 مئی کھا گیا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے ایسے بیانات آنا اور تواتر کے ساتھ آنا یہ بہت اہم ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. یکجہتی کے اس ماحول میں نون لیگی قیادت دوبارہ حسب توقع 9 مئی کا واویلا کر رہی ہے. دوبارہ اس نے 9 مئی کا شور مچانا شروع کر دیا. اس کے برعکس پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہنا کہ جس جماعت کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ختم کی جائیں. ناظرین یہ ہواؤں کا رخ بدلنے کی خبر دے رہی ہیں. ڈیجیٹل دہشت گرد سوشل میڈیا واریئرز ایسے ہی نہیں ہو گئے, سیدھی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا ناظرین, بیرسٹر گوہر کی جو ملاقاتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بہت ہی حتمی مراحل میں ہیں اس وقت. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی معاملہ جو ہے وہ باتیں طے پا چکی ہیں, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیریس سٹیج پہ ہیں وہ ملاقاتیں بیرسٹر گوہر کی, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ان تمام باتوں کا ذکر صرف ایک یا مشکل سے 2 شخصیات کے ساتھ کیا ہے.
صرف ایک یا دو شخصیات کے ساتھ کیا، ایک کے ساتھ مکمل طور پہ شیئر کیا ہے عمران خان صاحب کے علاوہ، اور دوسری کے ساتھ، دوسری شخصیت کے ساتھ انہوں نے کم و بیش آدھی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ میں پوری آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کی جو ملاقاتیں ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ، وہ اب خاصی آگے تک جا چکی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت سٹرونگ جو طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بے شک آپ مذاکرات کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے احتجاج کی تیاری بھی مکمل رکھنی چاہیے اور ہمیں احتجاج کی تیاری کو حتمی شکل دینی چاہیے۔ اس کے لیے بھی اگلے ایک دو دنوں میں مووز دیکھنے میں آئیں گی۔ دوسری جماعتوں سے رابطوں کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ 2 یا 3 دن میں آپ دیکھیں گے کہ جے یو آئی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ بے شک ان کی سمبولک پارٹیسپیشن ہو احتجاج میں، لیکن ہوگی ضرور۔ اچھا ناظرین، تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والے آئینی بینچ کی تشکیل پر اعتراض کر دیا۔ اپنی درخواست میں سنی اتحاد کونسل نے اکثریتی فیصلہ لکھنے والے جسٹس منصور علی شاہ سمیت 5 فیصلہ دینے والے ججز کو شامل کر کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی ہے۔ 26ویں ترمیم کی آئینی حیثیت کے تعین تک مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ نہ کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ اہم ترین کیس ہونے کی وجہ سے عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ اسی بینچ کا حصہ 2 معزز ججز بھی اپنے فیصلے میں آئینی بینچ کی تشکیل پر سوال اٹھا چکے ہیں اور ساتھ ہی اس نظر ثانی کی درخواست کو بھی ناقابل سماعت قرار دے چکے ہیں۔ ناظرین، حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے باوجود عام آدمی کو ٹکے کا ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ اس وقت حکومت پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر تقریباً 96 روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ حکمرانوں کی پالیسی یہ ہے کہ سفید پوش طبقے کا خون نچوڑتے جاؤ اور حکمرانوں کے پرتعیش گاڑیاں، مہنگے بیرونی دورے اور آسائشوں کے انبار لگاتے چلے جاؤ۔ اسی کو انہوں نے ترقی کا نام دیا ہوا ہے۔ میڈم وزیر اعلیٰ جو سبزیوں کی قیمتیں پوچھتی پھر رہی ہیں، ان کو بتانا تھا کہ 3 دنوں سے برائلر مرغی کا ریٹ پھر سے ایک دم آسمان سے باتیں کرنے لگا ہے۔ آج لاہور میں زندہ مرغی جو ہے وہ 550 سے زیادہ روپے فی کلو ہے، جبکہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ 750 روپے سے تجاوز کر گیا۔ مٹن جو ہے وہ 2900 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ پھر بھی دعویٰ یہی ہے میڈم کا کہ مہنگائی کم ہو گئی۔ اور ناظرین، آخر میں اسعد اللہ شاہ صاحب کے 2 اشعار سن لیں۔ رہنما اپنے ہمیں اور تو کیا دیتے ہیں، رہنما اپنے ہمیں اور تو کیا دیتے ہیں، حالت جبر میں چپ رہنا سکھا دیتے ہیں۔ دیکھ سکتے نہیں ایک اشک کسی آنکھ میں ہم، دیکھ سکتے نہیں ایک اشک کسی آنکھ میں ہم، حیف ان پر جو بھرے شہر جلا دیتے ہیں۔ اپنے محسن کو بھی ٹھہراتے ہیں غدار یہ لوگ، اپنے محسن کو بھی ٹھہراتے ہیں غدار یہ لوگ، اور ہمیں اپنی ہی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ ساتھ ہم فرض نبھائیں گے علمداروں کا، ساتھ ہم فرض نبھائیں گے علمداروں کا، جو سر راہ وفا سر بھی کٹا دیتے ہیں، جو سر راہ وفا سر بھی کٹا دیتے ہیں۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔